السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا اسپحال اور آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرا ساتھ دیتی ہے ناجیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو الیکشن تھا جسے ہم یمنی الیکشن کہتے ہیں، انتہائی کانٹے دار مقابلہ تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اینکر میری تصحیح کرے گا کہ کانٹے دار نہیں ہوتا، کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ آئی کی ڈکشنری اپنی ہوتی، اس لیے میں کانٹے دار مقابلہ ہی کہوں گا۔ یہ جو کانٹے دار مقابلہ ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ جوید ہاشمی صاحب اور بھائی جو ڈوگر صاحب ہیں، ان کے کیا نام ہے ان کا بھائی صاحب؟ عامر ڈوگر صاحب، ان کے درمیان یہ مقابلہ تھا، اور دونوں پارٹیاں جو اس وقت آمنے سامنے ہوئی ہیں، نون لیگ اور تحریک انصاف، دونوں ٹوپی والے برقے پہن کے اس الیکشن میں حصہ لے رہی تھی۔ خیر تحریک انصاف نے تو ٹوپی والا برقع ایک دفعہ اٹھایا بھی ہے، انہوں نے عامر ڈوگر صاحب کو اپنے ساتھ سٹیج پہ بھی کھڑا کیا، ملتان والے اپنے جلسے کے اندر عمران خان صاحب نے، مگر نون لیگ یہ برقع پہن کے لڑتی رہی ہے۔ مگر یہ سب جانتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں یور لگا رہی تھی اپنے اپنے امیدوار کے لیے۔ اپنا امیدوار نہ بھی ہوتا نون لیگ کے یہ ان میں یہ تھا کہ اس وقت یہ تحریک انصاف کے مقابلے پہ ہیں ہاشمی صاحب، اس لیے ان کو جیتنا چاہیے۔ تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ ادھر ایک شاعر کا آپ کو شعر سنا دیتا ہوں کہ دم دا پروسا یار دم آوے ناوے۔ یہ شاعر نے تو خیر گا کے نہیں کہا، مگر یہ چونکہ جب شعر سناتا ہے تو ترنم کے ساتھ ہی سناتا ہے۔ اس سے مجھے ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا اس الیکشن کے حوالے سے۔ ایک بندہ تجھے کو کہتا ہے کہ بھائی جی میں جب چھوٹا سا تھا نا تو میں ایک دفعہ منارے پاکستان گیا تھا اپنے بڑے ماموں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے، تو ماموں مجھے اٹھا کے اوپر لے گئے تو میں اوپر سے منارے پاکستان سے گر گیا تھا۔ تو اس کا دوست دوسرا کہتا ہے منارے پاکستان سے گر گئے تھے، پھر زندہ رہے یا مر گئے؟ تو دوست آگے سے کہتا ہے کہ یار مجھے یاد نہیں ہے، میں چونکہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کو آپ الیکشن کے ساتھ خود ہی اٹیچ کر لیں، کیونکہ آپ کی کافی ٹریننگ اب ہو گئی ہوئی ہے، آپ کو خود چاہیے کہ مطلب نکالیں۔ اور دیکھنا تم ای میلیں اور ایس ایم ایسز وغیرہ آئیں گے کہ آئی نے اس حوالے سے یہ لطیفہ سنایا ہے۔ آئی کے جو اندر اس کے دماغ میں سوچ ہے وہ کمال ہے، اس نے یہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ لطیفہ اٹیچ کیا۔ حالانکہ اللہ پاک کی قسم مجھے کوئی ذہن میں چیز نہیں تھی، ہمیں لطیفہ تھا وہ میں نے سنا دیا۔ اسے کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون رکھے۔ ایسے اگر اس لطیفے کا تمہاری بات سے کوئی تعلق نہیں تھا تو کیوں ٹھوس دیا؟ بس کسی وقت بندے کا کھلکھلانے کو بھی دل کرتا ہے۔ میرا تائے والا صاحب ہے اپنے والا، میرا تایا بھی جو منہ میں بات آئے وہ کہہ دیا کرتا تھا۔ ایک باری میرے تائے کی پوتی نے ان کو کہا کہ ہاں دادا ابو میں گری ہوں تو میری ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ میرا تایا آگے سے کہتا کہ بیٹا تم اب جب بھی گرو نا اس سے پہلے چوڑیاں اتار دینا۔ پاسے تائے کا پتر کہتا ہے کہ ابا جی انہوں کی پتہ کیڑے لے ڈگنا ہے، تو کہتا پتر پھر میں انہوں کی پتہ چوڑیاں کہ میں بچانی ہیں۔ سوچے یہ لطیفہ ہوتا ہے نا، یہ ادب کا آلو ہوتا ہے۔ جیسے سبزیوں میں آلو ہوتا ہے نا، جس میں مرضی ڈال لیں، بے شک وہ بتاؤں میں ڈال لیں، بے شک گاجروں میں ڈال لیں، بے شک وہ ساگ میں ڈال لیں، جتنے مرضی جیسے مرضی آپ پکا لیں۔ ساگ میں میں نے آج تک نہیں آلو دیکھا۔ اچھا جی، پالک ساگ میری مرحومہ پھوپھی پکاتی ہے، آج کل ساریاں ہوتے پکاتی۔ پالک ساگ ہے، آلو ساگ تو نہیں نا ہوتا۔ اور یار ساگ ہی کہتے ہیں پالک کو، تمہیں کیا پتا ہو، تم تو بیوقوف سے بندے ہو، سوچ میں پڑ جاتے ہو کہ اس کو کہنا کیا چاہیے۔ ارائیوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں ساگ کا کیا پتا؟ یار وہ ارائی پنڈ والے اور ہوتے ہیں، تم پڑھے لکھے انگلش اسکولوں والے ارائی ہو، تمہیں کیا پتا ہے پیاز کے کتنے تہیں ہوتی ہیں بتاؤ؟ 1 2 3۔ لو جی اگر یہ پیاز کی تہیں بتا دیا گا تو میں مان جاؤں گا اس کو۔ جو گاؤں کے ارائی ہوتی ہیں نا وہ ایسے بتاتے ہیں پیاز میں کتنے تہیں ہوتے ہیں، چونکہ گنڈا تو ان کے پاس ہر ویلے ہوتا ہے، پوچھے تو وہ نکال کے تار تار کے بتانا شروع کر دیتے ہیں۔
اچھا جی، پیپلز پارٹی کی رہنما فردوس عاشق اوان صاحبہ فرما رہی ہیں پارٹی قیادت مسلم لیگ نون کی ڈوبتی کشتی کو نہ بچائے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کبھی لے ڈوبیں گے. یا تو میرا خیال ہے یہ نظریہ ہے، تو یا پھر میرا خیال ہے یہ نظریہ ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کا اتحاد سیالکوٹ تک ہی رہے، باہر نہ پھیلے گئی. ویسے تو حقیقت یہی ہے آپا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو صرف سہارا دے ہی نہیں رہی، سہارا لے بھی رہی ہے. اور یہ جو آپ نے نون لیگ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پیپلز پارٹی کے سہارے کی بات کی ہے نا، یہ تو چلو مان لیا کہ کشتی کے اوپر پیپلز پارٹی کا ہاتھ ہے. صحیح. یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہاتھ کا یور نیچے کو لگ رہا ہے یا اوپر کو لگ رہا ہے. ویسے ایسی سچویشن میں شاعر یہی کہتا ہے کہ میں تیرا سہارا ہوں، تو میرا سہارا ہے. اچھا جی، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گورنر پنجاب بننا میری سب سے بڑی غلطی تھی. چودھری سرور. چوری صاحب، یہ گورنر بننا سب سے بڑی غلطی تھی یا لوگ کے میٹنگیں کرنا سب سے بڑی غلطی تھی؟ اور میٹنگوں میں بھی لندن میں میٹنگ جو تھی وہ بڑی غلطی تھی یا لاہور میں جو میٹنگ تھی وہ بڑی غلطی تھی؟ لاہور میں کون سی میٹنگ تھی یار؟ مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ جس طرح کے لوگ لندن میں ملے ہیں نا چوری سرور صاحب کے ہوتے ہوئے، وہی لوگ لاہور میں بھی چوری صاحب کے ہوتے ہوئے میٹنگیں 2 کر چکے ہیں. ایک میٹنگ جو ہے وہ لاہور تحریک انصاف کے مقامی لیڈر کے گھر میں تھی، اور دوسری میٹنگ جو ہے وہ بھی لاہور میں ہی تھی. کیا مطلب کہاں پہ تھی؟ میں نے بتایا نہیں ہے لاہور میں تھی. لیکن لاہور میں کہاں پہ تھی؟ لاہور میں. یار یہ لڑکی کیا کرتی ہے؟ میٹرک نہیں کرنا یار تم میٹرک کی بات کرتے ہو، مجھے تو یہ ایف اے بھی کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. ٹو مچ ڈیفیکلٹ. اچھا جی، شیخ رشید کا کہنا ہے کہ 2015 الیکشن کا سال ہی ہوگا. شہباز یار خدا کے واسطے یہ شیخ صاحب کے ہاتھ سے تو کوئی کیلنڈر چھین لے، ورنہ انہوں نے تاریخیں دینے سے بائی نہیں آئی. جن لوگوں نے ان کے ہاتھ میں کیلنڈر تھمایا وہی چھینیں گے. میں نے تمہیں جیل میں روٹی دینے تو نہیں آنا کرنا. کیوں اس طرح کی بات کرتے ہو جس سے شیخ صاحب تمہیں کٹنا شروع کر دے اور تمہاری شیخ صاحب سے لڑائی ہو پڑے؟ شیخ صاحب اگر ویسے آپ جج ہوتے نا تو ساحل نے تو کھجل ہو جانا تھا جتنی آپ تاریخیں دیتے. ہر وقت تاریخ دے رہے ہوتے ہیں، فلانی تاریخ کو ہے ہو جانا، فلانی تاریخ کو ہے ہو جانا، ڈراتے ہی رہتے ہیں سارا دن. ہمارے پنڈ میں یہ نجومی ہوتا تھا جو منوس خبریں سنا کے نا پنڈ کی عورتوں کو تو ان سے پیسے چھینا کرتا تھا. ایویں ہی کہہ دیتا تھا کہ اوئے ہوئے تمہارے خامد کو میں نے بڑا مشکل میں دیکھا ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے سر کا تاج سلامت رہے تو فٹاٹ بکرا لے آؤ، جلدی سے لے کے آؤ اچھا بکرا. وہ بیچاری 28,000 کا بکرا لے آتی تھی ڈرتے ہوئے. حالانکہ نجومی ایک ایسی چیز ہے اسے زیادہ سے زیادہ 6,500 کا بکرا بھی دے دے تو وہ خوش ہوتا ہے، بشک بکرے کی ایک لات بھی نہ ہو. وہ کہتا ہے یار میں اکڑے 4 پاوے کٹھے کھانا، میں تو 2 ہی کھانے ہوں نے، ایک پھر سپیر. وہ سائل کہتا ہے چلو فالتو تو پھر سانو ہی دے دے جناب. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز کے ساتھ. اچھا عزیز صاحب، آج آپ کو سب سے پہلے ویڈیو دکھا رہی ہوں، اور جو ویڈیو ہے وہ اتنی انٹرسٹنگ ہے، آئس بکٹ چیلنج ہے، لیکن جو پرسنالٹی ہے وہ بہت اہم ہے اس میں. اچھا جی، وہ ٹھنڈا پانی سر میں رولنے والا چیلنج بالکل جی، دکھاؤ ذرا کس کا ہے. یہ لیں. Splashed with ice water. So I'm simply going to write you a check. Ex-President of America. That check is for me. Hi. I don't want to ruin my hair. عزیز صاحب کو سمجھ آئیے؟ ظاہر ہے میں تو انگریزی سمجھتا ہوں، تم ویسے لوگوں کو سمجھا دو. اچھا جی، لوگ سمجھ لیں. پھر یہ ایک آئس بکٹ چیلنج آپ کو پتا ہے فنڈ ریزنگ کے لیے انہوں نے، یہ فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، یا $100 دیں یا اپنے اوپر پھر ٹھنڈا پانی کی بالٹی جو ہے وہ سٹائیں. ایگزیکٹلی. بش بیٹھے ہوئے چیک لکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا. اتنے میں ان کی بیگم آئی ہے، انہوں نے بش کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیے اور کہا کہ تم یہ چیک مجھے دو گے کیونکہ میں اپنے بال خراب نہیں کرنا چاہتی، یہ چیک میں وہاں پر دوں گی. بہت اچھے، شاباش پابی بش.
یہ اس وقت $100 بچانے کے لیے بوچھ کے سر پہ آپ ٹھنڈا پانی ڈال رہی ہیں. ہاں یہ اس وقت اس کے مغز پہ ٹھنڈا پانی ڈالنا تھا جب اس نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا. بڑا آپ کے خاوند کا چھوٹی دودھیا چھلی جیسا مکئی میں سے نکل آتی ہے, یہ بھینسوں کو ڈالے نا. اچھا عزیز صاحب, یہ نیکسٹ ویڈیو دیکھیں. یہ گاڑی آپ نے غور سے دیکھنی ہے اور بتانا ہے کہ یہ گاڑی کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. دکھائیں یارا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے یہ گاڑی, اس کو ذرا سمجھاؤں میں. تو پرے کو جا رہی ہے اور کون سی ڈائریکشن کو جا رہی ہے؟ الٹی جا رہی ہے نا. اچھا بیک گیئر لگا کے وہ تیز چلا رہا ہے, ادھر سے فرنٹ ہے. بالکل. ہاں یہ تو ادھر کو چل پڑی ہے. ڈرائیور تو ادھر کو جا رہا ہے. شاباش, ادھر کو بھی اگے فرنٹ بنا ہوا ہے. جی دو منہی گاڑی ہے یار یہ. ہاں جیسے دو منہ سانپ ہوتا ہے اسے دموئی کہتے ہیں. ڈبل فیس. اس کار کو بھی دموئی کہتے ہیں. اچھا عزیز صاحب, اب ایک کریٹو ویڈیو دیکھیں. دکھائیں جی کریٹو. جی نائی خود اپنی جامت کر رہا ہے یا کسی گاہک کو پتا ہے کہ میں نے اپنی جامت کیسے کرنی؟ نہیں خود کر رہا ہے. نہیں میں بات سمجھ گیا ہوں. یہ نائی کا حمام ہے بہت پرانا. اچھا. اس نے آہستہ آہستہ اپنے سارے گاہکوں کو بھی کٹنگ سکھا دی ہے. جو بھی کٹنگ کرانے آتا ہے کہتا ہے ادھر پھڑا مینو پیسے دے اتنے بہ کے کر لیا پئی. اچھا اس کا مطلب ہے یہ تو کینچی اور کنگھی کرائے پہ دیتا ہے نا. ہاں اللہ آپ کی یار, یہ لڑکا انشاءاللہ دانشور بنے گا. میٹرک کا تو اس کا مسئلہ ہے یار. اب میس کام کر کے تو اب دانشور بننے کو جا رہا ہے. یہ جو خود جامت کر رہا تھا نا, اس کو کہتے ہیں اپنے منہ میاں ہیرو بننا. اچھا عزیز صاحب, اب یہ تصویر ذرا غور سے دیکھیے گا. دکھائیے جی تصویر غور سے. یہ لیں. شاباش. جوتیاں پڑی ہوئی ہیں اور ساری جوتیوں نے ایک ایک سگٹ لگایا ہوا ہے اور بیچ میں ایسٹرے پڑی ہوئی ہے. یا یہ جوتیاں سموکنگ پہ خود لگ گئی ہیں, یا میرا خیال ہے یہ جس گھر والے کی جوتیاں ہیں نا, اللہ معاف کرے اس کو یہ ہارٹ کی تکلیف, تو ڈاکٹر سرور صاحب نے اس کو کہا کہ سگٹ سے دور رہنا. اس نے پھر اپنے ساری سگٹوں کی ڈبی کو جوتیوں پہ لکھ دیا. تصویر سے تو لگتا ہے کہ خواتین زیادہ سگریٹ پیتی ہیں. نہیں یہ بات نہیں, سگٹ وہ بندہ ہی پیتا ہے. اس نے اپنی بیگم کی جوتی کی نوک پہ سگٹ رکھا ہے. دکھاؤ یارا, پھر سے دکھاؤ یارا, دیکھ لیتے ہیں ابھی بیگم کی جوتی. ہاں یہ دیکھو نا, یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ہے پنک کلر کی, یہ اس کی بیگم کی جوتی ہے, اور دونوں بوٹ اس کے اپنے ہار. یہ سجیات چھوٹی جوتی یہ اس کی سالی کی لگتی ہے, غیر شادی شدہ ہے. چونکہ اگر شادی ہوئی ہوتی تو پھر جوتی تو بہت بڑی ہوتی. چونکہ ادھی جوتی بیگم اپنے لیے رکھتی ہے اور ادھی اپنے خامد کے لیے, ڈبل جوتی ہو جاتی ہے اس کی. اچھا عزیز صاحب, اب آپ کو ایک ایسی ایجاد دکھا رہی ہوں جو یہاں پر تو نہیں ہے لیکن باہر کے ممالک میں اس کا بڑا فائدہ ہے. وہ تو کئی ایجادیں ایسی ہیں, دکھاؤ یہ بھی. یہ لیں. بیوٹیفل. درخت کاٹنے کا. آہا ویری نائس. یہ ویسے حکومت کو تو پتہ نہیں عقل آتی ہے یہ مشین امپورٹ کرنے کی یا نہیں, لیکن میرا خیال ہمارے جو درخت چور ہیں نا, جو جنگلات کا صفایا کرتے ہیں رات کی تاریکی میں, ان کو اگر اس مشین کا پتہ چل جائے وہ فوراً منگوا لیں. توبہ. ہوئے 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 تو صحیح ذرا سپیڈ چیک کریں. وہ یار کاٹتی بھی ہے صفائی بھی درخت, اور کر اس کو پھر چھاننا نہیں کہتے, سارا درخت چھان دیا ہے, اس کی ٹہنیاں ٹوڑیاں لا کے تو بہترین درخت نکال کے تو پھینک دیتے. بالکل. واہ 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 واہ, بہت اچھے. بڑی بری مشین ہے, کٹ کرو اس کو, بند کرو. کیوں؟ ہمارے پاس نہیں, ہم کیا کریں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید, اب ورلڈ کپ سر پہ آنے والا ہو گیا ہے, اور یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کرکٹ کی ٹیم کے اندر, یہ تو بڑی مایوس کن ہے. جس طرح کی یہ لڑائی جھگڑے ان کے سامنے آ رہے ہیں, جیسے یہ کپتان کے طور پہ آگے آنے کے لیے شاید افریدی اور مصباح الحق میں ناراضگیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے, یہ ورلڈ کپ میں جانے والی ہے ان کی صورتحال؟ بالکل نہیں.
واقعی یہ تو بہت اللہ معاف کرے گھر جانے والی صورتحال نہیں ہے. نہیں یار پچھلے 4 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے, کوئی نہیں پوچھنے والا. نہ کرکٹ بورڈ کے جو پچھلے 4 سالوں کے دوران ہیڈ رہے ہیں ان سے کوئی پوچھ رہا ہے, نہ کرکٹ ٹیم کے کپتان جو اتنے سال رہے ہیں ان سے کوئی پوچھ رہا ہے. مطلب کوئی کرکٹ آفیشل سے کوئی نہیں پوچھ رہا کیا کیا تم نے, کیا تیاری کی. 4 مہینے رہ گئے. دنیا کی واحد بدقسمت ٹیم ہے جس کے ابھی تک کپتان کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا. کل غالباً کچھ تھوڑی سی صورتحال واضح ہوئی ہے, لیکن ایک مرتبہ تو پوری طرح ہل کے رہ گیا تھی. نہ ٹیم کا پتہ ہے ٹیم کون ہے, کون کھیلے گا. مطلب باقی جتنی ٹیمیں اس وقت اپنے سارے باقاعدہ وہ پیر اپ ہو چکے ہیں, گیئر اپ ہو چکے ہیں. ایک ایک چیز ان کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پتا ہے. اپنے ٹارگٹ کا پتا ہے, اپنی پلاننگ کا پتا ہے, اپنے اسٹرانگ پوائنٹ کا پتا ہے, اپنی ویکنیسز کا پتا ہے. پاکستان کو اپنی کرکٹ ٹیم کا ہی نہیں پتا, کھیلنا ہم نے خاک ہے. نہیں پاکستان کو تو ابھی تک کرکٹ ٹیم ہوگی تو اس کو پتا ہوگا نا کہ کیا کدھر کو جانا ہے اور کیا کرنا. اور یہ ساری سچویشن میں سے پہلی دفعہ پاکستان کو فیس کرنی پڑی ہے. پہلی دفعہ نہیں ہے, کئی سالوں سے. اور اس سے پہلے بھی جو ٹیم کے اندر مطلب دھڑے بندی یا اختلافات ہوتے ہیں وہ پہلے بھی ہوا کرتے تھے, لیکن میرا خیال ہے ایک تو اتنے تواتر کے ساتھ اتنے لمبے عرصے تک نہیں ہوا کرتے تھے. مطلب فار دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم, مطلب 1 یا 2 ماہ 3 ماہ بعد پھر نہ کچھ ریزالو ہو جاتے. عمران خان کے بھی تھے, مختلف لوگوں کے تھے, لیکن ٹھیک ہو جاتے تھے. لیکن یہ جو موجودہ یہ ایک جھگڑا چل رہا ہے یا ایک سرد جنگ چل رہی ہے شاہد افریدی اور مصباح الحق کے درمیان, یہ طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے. اور اس نے میرا خیال ہے کہ یہ دن دکھا دیا آج ہمیں کہ ٹی وی پر سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. مطلب کیا جسٹیفیکیشنز رہ گئی ہیں ہمارے پاس. یہ تم نے شاہد افریدی کی 3rd ون ڈے کے بعد پریس کانفرنس سنی ہے جس میں وہ ان کے ساتھ ٹیم کے جو مینیجر ہیں معین خان صاحب چیف سلیکٹر وہ تشریف رکھتے ہیں. تو شاہد افریدی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو میڈیا کے ذریعے پتا چلا تھا کہ میں کپتان بن گیا ہوں. تو اس کے بعد باقاعدہ معین نے لقمہ دیا ہے. معین نے کہا ہے کہ اس سوال کا جواب ذرا سنجیدگی کے ساتھ دو. یہ تم نے مذاق میں بات کر دی, اس سوال کا جواب سنجیدگی کے ساتھ دو. تو پھر ساتھ ہی شاہد افریدی نے یو ٹرن لے لیا. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, مجھے پہلے پتا چل گیا تھا, مجھے میچ شروع ہونے سے پہلے صبح ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کپتان ہو گے. اس کے بعد میڈیا نے اس بات کو کیسے لیا ہے مجھے نہیں پتا. دیکھو مطلب میں شاہد افریدی کی بہت عزت کرتا ہوں اور اس کو سمجھتا ہوں کہ شاہد افریدی میں ابھی بہت زیادہ کرکٹ باقی ہے. وہ ایک لمبے عرصے تک یعنی جتنی بھی اس کے اندر ہے وہ بھرپور پوٹینشیل اس کے اندر اس طرح کا ہے کہ کسی وقت بھی وہ میچ کا پانسا پلٹ سکتا ہے. لیکن ایز اے پلیئر جو اس کا رویہ ہے شاہد افریدی کا, میرا خیال ہے کہ وہ شکوک و شبہات سے کسی طور بھی بالا تر نہیں ہے. اور میرا خیال ان کو زیب بھی نہیں. اس میں کرکٹ باقی ہے پچھلے 4-5 سال کی کوئی کارکردگی اس کی بتا سکتے ہو؟ مطلب اصل بات پتہ ہے کیا, 30-40 میچوں کے بعد جب ایک بندہ شاید مار لیتا ہے یہ پوائنٹ تو ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھا. یہ پوائنٹ بہت بڑا. یہ ہمیں اپنی جو پبلک اوپینین ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا پیسیفائی کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے, مطلب میں اس پروگرام میں عمر امین کی سلیکشن کو کرٹیسائز کروں اور عمر امین صاحب جو ہیں جن کے لیے ساری اگاڑ پچھاڑ کئی گروپ کر رہے ہیں, اگر وہ کسی ایک میچ میں سکور کر جاتے ہیں تو لوگ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں گے جنید صاحب آپ نے تو عمر امین کو کرٹیسائز کیا تھا. یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ کتنے میچوں کے بعد اس نے جا کے پرفارم کیا, 19 کی ایوریج سے کھیل رہا ہے. اور کئی اس سے زیادہ اچھی ایوریج رکھنے والے دوبارہ ان کو سلیکشن کا منہ بھی نہیں دیکھنا پڑا, ان کو باہر کر دیا. ہاں پھر یار یہ جو سلیکٹر ہیں, یہ جو مینیجر ہیں, یہ جو بورڈ کو چمڑے ہوئے ہیں کئی سالوں سے بیڑا غرق ہو گیا. میں سوری میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ اس وقت جو پالیٹکس کی کرکٹ کے اندر دھڑے بندی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ شخص ہے جس کو سیاست کی ڈٹ کر مخالفت کرنی چاہیے تھی اور اس کے خاتمے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے تھی. یعنی جو ٹیم کے مینیجر ہے, جو ٹیم جو بورڈ کی کئی کمیٹیوں کے چیئرمین بھی ہیں, جو پی آئی اے میں بھی کام کر رہے ہیں, جناب معین خان صاحب. یعنی جو واقفان حال ہے, معین خان بھی کب سے لگا ہوا ہے, ان کو ٹاڑ ہی پرے ڈال دیں لکڑوں کا, نہیں اس سے کچھ ہو رہا تو اس سے جان چھڑوائیں. بھائی کچھ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے سے کام نہیں ہو رہا تو وہ کہے نہیں جی میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط. اب دیکھو نا شاید بھائی نہیں رزلٹ تم سے دیا جا رہا, جاؤ اپنا کام کرو, اور جا کے کام کر دو. کتنا بڑا نام ہے شاہد افریدی کا, کتنا بڑا نام ہے, کتنے شاندار ریکارڈ ہے. دیکھو یہاں سے شروع ہوتا ہے شاہد افریدی. نہیں یار ایز اے پلیئر وہ بہت بڑا پلیئر ہے, بہت بڑا پلیئر ہے. 4 شاٹیں مارتا ہے, تم بھی بچوں کے ساتھ مل جاتے ہو. بچوں کے ساتھ نہیں یار, دیکھو مخالف ٹیم پر اس کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. بڑا دباؤ ہی آسٹریلیا نے دیکھا نہیں کتنے دباؤ. ایسے تو کئی پلیئر اس طرح تو مصباح الحق نے بھی کچھ نہیں کیا پوری سیریز میں, مصباح الحق نے بھی کچھ نہیں کیا. لیکن کسی مصباح الحق نو پلاچ پالو نہیں اس کو
निकालें। नहीं, किसको फिर रखें यार आगे बच्चे लाए नहीं आगे। नहीं यार बच्चे, अच्छा ये भी हमारी बहुत बड़ी खुशगुमानी है, हमें इस खुमार से भी बाहर निकल आना चाहिए कि हमारे पास जो नए नौजवान खिलाड़ी हैं, नया टैलेंट बेशुमार है। इस वक्त हमारे यानी बोर्ड के लिए शर्म का मुकाम है कि क्रिकेट का खात्मा करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, बोर्ड उसमें बराबर का शरीक है, हमारे पास नया टैलेंट भी कोई नहीं है। हमें ये जो एक हमारा रोमांटिसिज्म है ना, वो नहीं जी नहीं, नया टैलेंट, कोई नया टैलेंट नहीं है हमारे पास। ये जो हालिया क्रिकेट का हमारा डोमेस्टिक सीजन हुआ है, इसके एंड पे आम तौर पर देखने में ये आता था कि एट द एंड ऑफ डोमेस्टिक सीजन, एवरी डोमेस्टिक सीजन आपके पास 7-8 अच्छे यानी प्लेयर निकल आते थे जिनसे आप मुस्तकबिल की उम्मीदें वाबस्ता कर लेते थे। ये जो अभी हाल में 1 या 2 सीजन हुए, एक भी प्लेयर नहीं आया, कोई बॉलर ऐसा नहीं आया जिसकी 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा हो, कोई नहीं आया। कोई बैट्समैन अच्छा नहीं आया, काबिल जिक्र बैट्समैन नहीं आया, कुछ हमारे पल्ले नहीं है। तो यही अवेलेबल प्लेयर है। नहीं अवेलेबल ये हैं तो फिर बंद कर देना क्रिकेट को, साल 2 साल 3 साल के तो नहीं होगा ना यार कईयों ने किया, इसमें कौन सी बात है। 3-4 साल लगा के टीम तैयार करेंगे बेइज्जत होने के लिए जाने। बहरहाल क्रिकेट में हिस्सा तो लेना है ना, हम बाहर तो नहीं हो सकते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए कोई प्लानिंग की जाए। पूरे मतलब मुल्क की एक बड़ी आबादी जो है इसको एक पैशन समझ के इसको देखती है, उसके लिए कुछ तो संजीदगी से सोचा है ना, बिल्कुल मजाक बना के रख दिया हमने। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्रिकेट की इस तबाही में हम लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, मीडिया पर्सनल्स का इतना बड़ा हाथ है सिलेक्शन में, बोर्ड के मामलात में। चंद सहाफियों ने इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पैदा कर दी, इतनी ज्यादा उनकी दहशत है कि बोर्ड का हर चेयरमैन उन चंद सहाफियों से ब्लैकमेल होता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें संजीदगी के साथ बता रहा हूं। कई ऐसे सहाफी हैं जो बाकायदा क्रिकेट एसोसिएशंस के ऑफिशियल्स भी हैं, कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बाकायदा मंजूरी देते हैं, टीम की सिलेक्शन से पहले उनको पेश की जाती है। एक क्रिकेट के जो बोर्ड के साबिक सरबराह हैं वो तो इस बात का एतराफ भी कर चुके हैं, किसी चैनल में प्रोग्राम पे बैठे उन्होंने कहा यार मैंने तुमसे पूछा नहीं था। उसी मेजबान को कह रहे हैं, एंकर को कह रहे हैं यार मैंने तुम्हें टीम सिलेक्शन से पहले पूछा तो था, मशवरा तो किया था तुमसे। भाई आप एक एंकर से, एक जर्नलिस्ट से क्यों मशवरा करते हैं टीम की सिलेक्शन से पहले? जी भाई यहां तक तो नौबत पहुंची हुई है। बल्कि कहा यह जाता है कि बाज जो बासर लोग हैं वो बाकायदा इन जर्नलिस्टों से इनको यानी टीम में सिलेक्ट होने के लिए इनको ब्राइब करते हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में फिर क्यों आप कह रहे हो कि हिस्सा तो लेना ही है? मादरत कर लें। अब वर्ल्ड कप जब करीब आए तो उनको फोन कर दें जी साडे मुंडे दा विआह है, असीं अगली बारी आवांगे। तो टीम बनाए अपनी, अगले कहेंगे कि चलो भाई मुंडे दा विआह है तो फिर क्या किया जा सकता। तो अगली दफा अच्छी टीम निकाल के उसको अच्छी तरह तैयार करके उसको प्रैक्टिस करवा के को बंदे आगे ला के जो मुल्क के साथ सिंसियर हो, अपनी जॉब के साथ सिर्फ सिंसियर ना हो, अपने नोटों के साथ ना सिंसियर हो, जो मुल्क की इज्जत के साथ सिंसियर हो, उनको आगे ला के कहें जी का मुंडे तैयार करो। अच्छा, भाई ये टीम बना के दो। कुछ अर्सा पहले तक मैं ये समझता था, मेरी ये खुशगुमानी थी कि ये जो क्रिकेट में धड़ेबंदी होती है, टीम के अंदर धड़ेबंदी होती है, इंतशार होता है, इसका नुकसान ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि टीम यकसू होके नहीं खेलती। कोई प्लेयर जानबूझ के अंडर प्ले नहीं करता होगा, यानी जानबूझ के खराब नहीं खेलता होगा। लेकिन अब मेरी ये खुशगुमानी भी कमा हक हूं पूरी तरह से ये दूर हो चुकी है। यानी बिल्कुल कई प्लेयर ऐसे हैं जानबूझ के कप्तान के खिलाफ या ये जो दो धड़े हैं ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बाकायदा अंडर प्ले करते हैं। अभी देखो उमर अकमल को निकाला है, मतलब मैं किसी एक की हिमायत के दूसरे की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन बेशक शाहिद अफरीदी कप्तान था, उसकी कप्तानी से आपको इख्तलाफ था, शाहिद अफरीदी ने आते ही उमर अकमल को बाहर किया। अब वो कप्तान था, बहरहाल उमर अकमल का मैं जाती तौर पे समझता हूं कि उमर अकमल एक लंबे अरसे तक टीम का हिस्सा उसको रहना चाहिए। बहरहाल शाहिद अफरीदी ने निकाला और जब मैच हारा और वो उमर अकमल ड्रेसिंग रूम से बाहर आ रहा है तो उसने शाहिद अफरीदी को कंधा मारा है। ये सारी कौम ने देखा है टीवी पे। एवं तुम ज्यादा जोर लगा के बहस कर रहे हो, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ। वर्ल्ड कप वालों को कह दो साडे मुंडे दा विआह है, असीं अगली बारी आवांगे। यार वो कहेंगे कार्ड दिखाओ। यार छपवा लो यार कार्ड, खुदा यार मैं छपवा देता हूँ, अल्लाह का वास्ता है। बचा लो इज्जत मुल्क की। ये ले जी साहब, ये देखो ये कार्ड दिखा दे। छपा हुआ कार्ड है अमेर भाई वाला, यही दिखा दे। नाज़रीन हमें लेना एक छोटा सा वक्त था, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वतन अजीज के मौजूदा हालात को हमारे अरब मुमालिक किस नजर से देखते हैं, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक अरब दोस्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन उनके साथ तशरीफ रखते हैं एक तवील अरसे तक
مشرق وسطی میں ملازمت کرنے والے ایک عام پاکستانی. السلام علیکم جنید بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ آئیوا حبیبی حیا انہیں بڑا کمایا ساڈے ملک چ روپیہ. وہ جی وہی صاحب ہے, ادھروں لئیے تو تانوں دئیے. کیا مطلب ہے یار تمہارا اس بات سے؟ اور جنید بھائی, ان سے کمایا ہوا پیسہ انہی کو واپس کرنا پڑ جاتا ہے. اس صورت میں تنازل کے پیسے, کفالت کے پیسے, بطاقے کے پیسے, اور تو اور جناب کوئی خروج لگوانے ہو وہ پیسے, ارباب چینج کرنا ہو جب پیسے, ہر کام میں پیسہ ہی پیسہ. انتا جو اتھوں کمایا ہوں تے تیرا کی خیال ہے سارے گھر پہنچایا ہوں. جنید بھائی محنت کر کر کے بال میرے سفید ہو گئے اور مزے کفیل لوٹ رہا ہے. انتا جے تو ایتھے رہندا ہوں تے تیرے وال نہ سفید ہوندا ہوں. ایویں ابھی اس والاں دا ساڈے تے مدعا پیندا ہوں. یار میری بات سنو, تمہیں وہاں پہ اپنے کفیل سے بنیادی شکایت کیا ہے؟ کوئی ایک شکایت ہو تو جنید بھائی بتاؤں 36 شکایتیں ہیں. بہت اچھے حد کریندا ہوں. 36 شکایتاں ہوں, ایک کفیل ہوں یا تیرا نکا منڈا ہوں. ادھر تم لوگوں نے غلام بنایا ہوا ہے ہمیں. ایش غلام, ایش غلام, اسی تینوں اتھے سدا دے کے بلاندا ہوں یا تیرا اتھے پھپھی دا منڈا بھی آندا ہوں. اتھوں اتھے پیسے بھیجدا ہوں تے تیرے بچے لڈی ہے جمالو پاندا ہوں. جنید بھائی اب لڈیاں نہ ڈالیں, میرا مسئلہ سنیں آپ. جنید بھائی آپ جانتے ہیں کہ سارا کاروبار کفیل کے نام پہ ہوتا ہے. الحمدللہ چونکہ کنٹری کفیل دا ہوندا ہوں. میں نے 10 سال وہاں نوکری کی. جو 10 سال میں جو جمع پونجی کی تھی اس سے میں نے ایک چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کر لیا. اچھا. اور اللہ کے فضل سے وہ بزنس میرا چل چکا. جب بزنس چلا ہے تو بس کفیل کی رال ٹپکنے لگ گئی کہ بھی اتنا بزنس. یقین کرنا میں مالک بن کے دکان میں گھسا ہوں تو کفیل آ گیا, مجھے جوتی بھی نہیں پہننے دی اور نکال دیا. قبضہ کر لیا. اس نے کہا ہوگا ان کے تو دوڑن, اور اگر جوتی پا کے دوڑن تے ٹھنڈا وجن. اس نے اس پہ مہربانی کری ان, جوتی لا کے دوڑائی ان. اور جنید بھائی الٹی مجھے جیل کروا دی. ساتھ یہ بھی تو بتاؤں کیوں تھے ایسی جیل دی روٹی کیسی ودیا کھوائے ان. جنید بھائی اس کی حالت تو دیکھیں, ایسے بندے دمام کے لکشمی چوک میں مانگ بھی لیتے ہیں. آپ کو پتا اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ ہیش ہیش. واہ, آپ پنجابی بولن دے تو میری گل دی سمجھ نہیں آ رہی. شاباشی. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਰਬੀ ਨਾਲ ਊਂਠ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮੰਗਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਊਂਠ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਛਟਾਲਾ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਊਂਠ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ. ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਊਂਠ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ. ਇਹ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈ ਪਾ. ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਤੇ ਊਂਠ ਬਾਹਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਖਾਣ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. اونٹ اندر نہیں لے کے جان دیندا ان. میکڈونلڈ دا جوکر بڑا سخت ان. اس واسطے اسی ان باہر بندا ان تے اندر جا کے خود میکڈونلڈ کھاندا ان. تے اونٹ باہر بیٹھ کے تواڈے ملک واسطے دعا منگدا ان, کیونکہ اپنے مالک نو جمبو سائز برگر کھاندا دیکھ کے خوش ہوندا ان. ویسے میں معافی چاہندا ان, اے تو کی بکواس کردا ان. تواڈے تے وڈے وڈے حکمران بھی ساڈے کولوں آ کے منگدے ہن تے تو مینوں منگتا بناندا ہن. شدید ہن شٹ اپ ہن. تواڈے حکمران تے ساڈے کولوں پیسے منگدے ہن, تیل منگدے ہن, پناہ منگدے ہن. بولے اور جناب مانگنے والے مانگتے ہوں گے, ہم تو مزدور لوگ ہیں, مزدوری کرتے ہیں. یہ جو آپ کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, پل ہیں, ان میں ہمارا خون پسینہ شامل ہے. شٹ اپ شدید ہن. خون پسینہ شامل ہن ساڈیاں بلڈنگاں دے وچ. میں تے اپنی کوئی بلڈنگ نہ سرخ ویکھی ہن کتے خون شامل ہن, اور نہ ہی کسی بلڈنگ وچوں بو آندی ہن پسینہ کتے شامل ہن. جے تسی ساڈیاں اوتھے بلڈنگاں بناندا ہن تے احسان نہیں کردا ہن. انہاں دی مزدوری دے نال ایتھے اپنے گھر بھی پکے بناندا ہن. ادروائز استغفر اللہ اکو کمرے وچ سارا ٹبر وڑ جاندا ہن. ایک دادی ہن, ایک میاں بیوی ہن, ایک پتر نون, 7 بچے ہن, 2 بکریاں ہن, کف کف, ایک طوطا ہن. ناظرین یہاں میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یا شیخ آپ پاکستان کو اپنا بھائی بھی کہتے ہیں,
لیکن آپ کے ملکوں میں جو ہمارے پاکستانی بھائی کام کر رہے ہیں ان کو بے شمار شکایتیں بھی ہیں آپ لوگوں سے. انتا برادرن پر ایک کم نہیں ساڈا ان تو آڈا سفارت خانہ ہوتے کی کریں دا ان نیرا ویلا بین دا ان تو اسی بھی اتھو مامے چاچے تائے پرتی کر کے پیش دا ان وہ بھی ہوتے جا کے نیرا اونٹتے بہ کے حبیبی حیا حیا کریں دا ان صرف چونٹے لائن دا ان پکنک منان دا ان تے واپس آ جان دا ان. اینی کراری آواز برج خلیفہ دے تھلے گول گپے ویچت ان مراتانی شٹ اپ دوبارہ شٹ اپ. کوئی کھٹا مانگ لے تو کہتے تینوں ویک کے دل کھٹا ہو گیا ہے. آخی جنید سلیم ویسے آپس دی گلن اے دیاں اتھے 36 شکایتن اتھے بنگالی بھی رہندا ان انڈین بھی رہندا ان نیپالی بھی رہندا ان سری لنکن بھی رہندا ان ایک اللہ ہی اتھے تنگ ان او سارے تے خوش ان اے دی شکل ہی رون والی ان جیڑا اتھے روندا ان اتھے بھی روندا ان. جناب یہ بات نہیں ہے, یہ جن ملکوں کے آپ نے نام لیے نا ان لوگوں کو بھی آپ سے 36 شکایتیں ہیں. آپ کو بھی 36 شکایتن ان کو بھی 36 شکایتن گھر بھی اتھے 36 جاندا ان شکایتیں بھی کری جاندا ان. لیکن جنید صاحب بات اتنی ہے کہ ان کے جو سفارت خانے ہیں وہ ان کی بات سن کے ان سے لڑتے ہیں, ان سے بحث کرتے ہیں اور ان کو ان کا حق دلواتے ہیں. اور ہماری بدقسمتی دیکھ لیں کہ ہمارے اپنے سفارت خانے ہماری نہیں سنتے, ان سے زیادہ بدتر حال ہمارے ساتھ کرتے ہیں. اس طرح دے بندے ود پہ چھٹی منگن آستے بھی روندا ہو. یہ تو شکایات کی بات ہو گئی نا. آپ ایک طرف پاکستان کو برادر اسلامی ملک کہتے ہیں, لیکن جب مین پاور کی بات آتی ہے, افرادی قوت کی بات آتی ہے, تو آپ ہندوستان کو ترجیح دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ انہاں دے لوگ ساڈے اتھے بندے خود آ کے چھٹ کے جان دے انہاں دی حکومت سانو اپیل کر دی ان کے ساڈے بندے اتھے کھڑن تاڈا کوئی بندہ نہ انٹرسٹ لیندا ان جی اسی کسے نو سدا ان تے او نخرے وہاندا ان. انڈیا بنگلہ دیش اور سری لنکن دے بندے ان سر سٹ کے کام کر دے ان تواڈے بندے آکڑ دے انہاں دا سر تھلے نہ ہوندا ان تاؤں سریا ہوندا ان. جے کسے لیبر والے نو کہندا ان کہ اوئے تھوڑی ذرا زور دی ماردا ان تواڈا بندہ تھوڑی سٹ کے کھلو جاندا ان آپے مار لے میں تیرا پیو دا نوکر نہیں ہوں. بھائی بندہ پوچھے ان why are you laughing? عربی چ بندہ نہیں پوچھتا ہوں. وہ جڑا کہندا ان کہ میں تیرے پیو دا نوکر نہیں ہوں, بندہ انہوں پوچھے ان کہ جے تو میرے پیو دا نوکر نہیں ہوں تے ایتھے کی لین آندا ہوں. تیرے ابا جی دے زیتون دے باغ ان یا سانو ایتھے ہائی بریڈ اونٹ سپلائی کردا ان. بہت نخرا ان تاڑے لوکاں وچن جو انہاں نو رفیق ان صدیق ان کہہ دیندے ان تے اگوں کہندے ان کہ سانو کیوں کہندے ان. تو کیوں کہتے ہیں بتائیں نا بھائی رفیق ان صدیق ان دا مطلب ان دوست ان برادر ان ساتھی ان. ٹھیک ہے ادھے وچ کیڑی پیڑی گل نہیں ان. نہیں کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے آپ آپس میں جو عرب اکٹھے ہوتے ہیں اس وقت ایک دوسرے کو آپ صدیق اور رفیق کیوں نہیں کہتے؟ اس وقت تو آپ اخو کہتے ہیں. آپ بھائی نا شیخ اونٹ کے نیچے تو سیدھو وہی بول دے ان او کیوں نہیں کوئی سوال کر دی. اچھا جی میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. مرحبا مرحبا. اچھا ہمارے لوگ آپ کے وہاں پر ساری زندگی محنت مشقت کرتے ہیں, 4 پیسے کماتے ہیں, تو آپ لوگوں کو ذرا ترس نہیں آتا جس وقت آپ لوگوں کا دل کرتا ہے اپنے ملک سے باہر نکال دیتے ہیں؟ دقیقہ اخی جنید سلیم تم صحفی ہو, تم سمجھو گے بات کو. دیکھو تم لوگوں کو آ کے تو آپ کا پاکستانی بھائی ہی بات بتاندہ ہوں, آپ کو اس کی بات کا سمجھ آندہ ہوں. عربی سے آپ بات نہیں کرتا ہوں, نہ ہی اس کا موقف سندہ ہوں, تصویر کا دوسرا رخ نہیں ویکھتا ہوں. اس لیے تم یہی سمجھتا ہوں کہ عربی بڑا ظلم کرتا ہوں اور آپ کا بندہ بڑا مظلوم ہوں. اگر آپ عربی کی بات سندا ہوں ویسے تو آپ کو سمجھ نہیں آندا ہوں کیونکہ وہ عربی بولدا ہوں.
जो तुमको बतांदा हूं और समझ भी आंदा हूं तो फिर बात करता हूं। आपका ब्रदर आपके इधर आके जो बतांदा हूं कि उधर कफील जुल्म करदा हूं, शायद किसी वक्त ये भी हुंदा हूं कि आपके लोग खुद जुल्म करदा हूं, उसके मुकाबले में कफील जुल्म करदा हूं, जवाबुन शदीदुन दुड़ांदा हूं। या शेख बात तो आपकी 16 आने दुरुस्त है। गलतुन 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 9 16 आने उन 16 हलाला। चले शेख साहब हलाल ही ठीक, लेकिन आपकी बात सुन के मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे असल मसला हमारे सफारत खानों के साथ है। अगर उन लोगों ने अपना ठीक तरह से रोल प्ले किया होता तो ना इनको शिकायत होती ना आपको शिकायत होती, और वो दोनों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते हैं हमारे सफारत खाने, जो नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक उन कहंदा हूं, मगर इसदे विच साडा कसूर उन नहीं हो। अच्छा शेख साहब, ये तो फरमाइए कि आपने ये वाली अरबी कहां से सीखी है? अना मास्टर ऑफ अरबी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ किला दीदार सिंह। नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।